ایک تو یہ بتائیں کہ پنجاب کے بعد اب یہ سندھ کا رخ کر رہا ہے سیلاب، یہ جو ایک سیلاب کی آفت ہے، پاکستان اپنی تاریخ کے بدترین سیلاب سے گزر رہا ہے۔ پنجاب نے جس طرح سفر کیا ہے اور پھر ابھی کالا باغ ڈیم کی بحث شروع ہو گئی، سندھ اس کا مخالف ہے، تو سولیوشن کیا ہے؟ لانگ ٹرم، شارٹ ٹرم، مڈ ٹرم، لانگ ٹرم سولیوشن کیا ہے اس آفت سے نمٹنے کا؟ ایکچولی سندھ جو ہے، اللہ نہ کرے، میں سمجھتا ہوں کہ میرا یہ تجزیہ یا میری بات غلط ثابت ہو، لیکن جو امکان ظاہر کیا جا رہا ہے اور جو اندازہ ہے وہ یہ ہے کہ سندھ میں جو تباہی ہے وہ جو ہے علامان الحفیظ والی بات ہے۔ کیونکہ بات یہ ہے کہ جو ہم تباہی پہ بات کر رہے ہیں، حافظ آباد کا علاقہ ہو گیا، جی پاک پتن کا علاقہ ہو جی گیا، یا پھر آپ کا مظفر گڑھ ہو گیا، ملتان ہو گیا، یہ پنجنت جو یعنی دریائے چناب، ستلج، راوی جو ہے، ان دریاؤں سے جو تباہی ہم پر پھری ہے، اور ظاہر ہے یہ پانی انڈیا نے ظاہر ہے بغیر پیش کی اطلاع کے پانی چھوڑ دیا، لیکن جب یہ گڈو کے مقام پر پہنچتا ہے تو یہ سندھ بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے۔ ہوں اور ہوں دریائے سندھ میں آلریڈی جو ہے اس وقت میرے خیال سے 2 سے 3 لاکھ کیوسک پانی ہے، لیکن لاسٹ ویک جو 6 7 لاکھ کیوسک پانی تھا۔ لیکن اگر وہ 2 3 لاکھ کیوسک بھی اگر آپ ذہن میں رکھیں، اور ہیڈ پنجنت سے نکلنے والا پانی جو ہے وہ 8 سے 9 لاکھ کیوسک ہو، ہوں تو 11 12 لاکھ کیوسک کیپیسٹی ہوگی نہیں سندھ حکومت کی۔ اور ظاہر ہے ڈیمز پرانے بنے ہوئے ہیں، ہم نے جتنے بھی بیراج تھے ان کو اپ گریڈ نہیں کیا، یہ اٹس ویری انفارچونیٹ ہے کہ اگر آپ پنجاب کی بات کریں، شہباز شریف صاحب نے اپنے دور میں ہوں توسا بیراج کو اپ گریڈ ضرور کیا تھا، اسی طریقے سے جو آپ کا تریمو ہے اس میں ہم نے گیٹس کچھ ایڈ کیے تھے، لیکن سندھ میں تو گڈو ہے یا سکھر ہے، یہ سارے بیراج پرانے چلے آ رہے ہیں، اور کوئی پانی کو سٹور کرنے کے لیے کوئی نیا منصوبہ بھی نہیں بنایا گیا۔ ہوں ہوں تو اگر 10 سے 11 لاکھ کیوسک پانی سندھ میں داخل ہوگا تو بیٹ کا پورا علاقہ تو ضرور جو ہے وہ ظاہر ہے سفید سے مٹ جائے گا، وہاں کئی بستیاں ہوتی ہیں، لوگوں کی آبادیاں ہیں، لیکن ہوں سندھ کے جو شہر ہیں، سکھر شہر ہے، ہوں حیدرآباد ہے، اس کے بعد یہ سمندر میں گرتا ہے، تو بہت بڑے پیمانے پر تباہی ہوگی۔ اور اس حوالے سے ظاہر ہے سندھ حکومت ہمیشہ اعتراض کرتی رہی ہے، کیونکہ جو نہروں ہوں والا معاملہ تھا وہ بھی یہی تھا، اسی دریائے سندھ سے جو ہے وہ 6 نہریں جو ہے وہ نکالنی تھی، ہوں اور اس کے لیے مرکز نے تجویز دی تھی سندھ میں، غیر وہ معاملہ اتنا متنازع ہو گیا کہ یوں لگنے لگا کہ جس طرح سندھ اور پنجاب جو ہے یہ 2 صوبے نہیں بلکہ 2 ملک ہیں۔ تو ظاہر ہے پھر ہم پیچھے ہٹے، ہم نے قومی یکجہتی پہ تو سمجھوتا نہیں ہوں کیا جا سکتا، اور اب کالا باغ کی بات بھی کی جا رہی ہے۔ دیکھیں، کالا باغ سے بھی مسئلہ حل نہیں ہونا۔ دیکھیں سندھ میں اس دفعہ طغیانی نہیں آئی، ہوں یا سندھ میں جو طغیانی آئی تھی اگر کے پی کے سائڈ پر، اور بعد میں دریائے کابل جو ہے سوابی کے مقام پر جب دریائے سندھ کا روپ دھارتا ہے، تو وہ تباہی جو ہے ظاہر ہے پنجاب میں پھر تباہی نہیں آ سکی، اور سندھ میں ظاہر ہے کنٹرول پانی تھا۔ اس دفعہ جو تباہی آئی ہے وہ بقیہ جو آپ کے 4 دریا ہیں، جو اس میں ستلج ہے، راوی ہے، بیاس ہے، ان میں آئی ہے، اور ان دریاؤں پہ کبھی آپ نے کوئی کام بھی نہیں کیا۔ ٹھیک چناب پہ کوئی کام نہیں ہوا پچھلے آپ کے 70 سالوں میں، کوئی نئے نہ ڈیم بنے نہ بیراج بن سکے، ٹھیک اور راوی پہ تو ظاہر ہے ہم نے، آپ نے خود ہی دیکھا، خود آپ لاہور کی جو ہے رہنے والی ہیں، کہ راوی کو بالکل ہم نے ایک چھوٹی سی نہر کا روپ دے دیا تھا۔ جو تو اس وقت جو ہے ظاہر ہے پوری دنیا کے اندر جو 5 ممالک سر فہرست ہیں جو دنیا میں کلائمیٹ چینج سے متاثر ہونے کا جنہیں سب سے زیادہ خطرہ ہے، اس میں پاکستان جو ہے وہ ان 5 ممالک میں شامل ہے۔ جو بالکل 2014 میں آپ کو یاد ہوگا کلائمیٹ چینج کانفرنس ہوئی، اور پوری دنیا کے تمام بڑے پیرس میں اکٹھے ہوئے، دنیا کا طاقتور ترین شخص اسے براک حسین اوباما وہاں پر موجود تھے، اور $100 بلین کا ایک فنڈ قائم کیا گیا۔ ہوں یعنی دنیا اتنی کنسرنڈ ہے کلائمیٹ چینج کے حوالے سے کہ ایئر کنڈیشن میں جو ہماری گیس ڈلتی ہے، دنیا نے گیس بھی چینج کر دی ہے، کہ یہ بھی آپ کی ماحولیاتی جو ہے وہ آلودگی کا باعث بنتی ہے، ٹھیک اور ظاہر کلائمیٹ چینج ہوتی ہے۔